تو اس کے بعد کوئی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ اور ہماری سنت ہے کہ پیغمبر ہمارے انبیاء ہیں, ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں, ایسی بات ہم سے نہیں لگاتے. لیکن سوچ لو بات ایسی ہے, اور آج اس دنیا میں ایک مسلک کے آدمی اور سارے اس کے بعد جو عقائد بنائے گئے ہیں اس سارے اس کے اندر یہی ہیں کہ ہم قبر سے فیضان کے قائل ہیں, لیکن جیسے خاص کرتے ہیں, خواص اور عام کا طریقہ ہے. خالص وہ قبر پرستی کا شرک جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر ڈرایا تھا کہ دیکھو تم نہ کرنا, اپنے بزرگوں اور اپنے نبی کی قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا. یہ جڑ تھی. اس سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عین کرب و بے چینی کے عالم میں جب کبھی چادر سر پر ڈالتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے, آپ کی زبان پر یہ جاری تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہو اہل کتاب یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور پھر اللہ سے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. مالک میری قبر کو نہ بنانا, لیکن مالک نے دعا قبول نہیں فرمائی. جیسے اور بہت سی دعائیں ان کی والدہ کے سلسلے میں یا اور منافقوں کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی, یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی. آج وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے. وہاں بھی لوگ, میں نے خود دیکھا ہے, تہجد کے وقت آ کر داخل ہوئے ہیں, قبلے سے رخ موڑ کر قبر کی طرف کیا ہے, ہاتھ باندھ کر. لمبی داڑھی والے حاجی صاحب ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, نبی صاحب سے فریاد کر رہے ہیں. یہ خاص اس کے اندر اس قبر کو, اس کے اوپر یہ کلش بنا ہے اور یہ گنبد لگایا ہے 700 سال کے بعد, اور سب نے اس کو مان لیا ہے. آج بھی جو ہے اس کے رکھوالے بن گئے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہونا چاہیے, نہ قبر پختہ ہو اور نہ اس پر کوئی عمارت بنے. آج کس میں ہمت ہے کہ اپنے نبی کی بات کو نافذ کر کے یہ کام کر سکے؟ اس لیے کہ دنیا کا مزاج بدل گیا. اب ان کی پسند ہے, اب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں چلتا. اب دنیا میں ان کو اس لیے کہ ہزاروں ان کے اٹھانے والے ہیں, بڑے بڑے ائمہ ہیں, کتنے علماء دین ہیں, وہی کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے. تو پہلی بات جو یہ ہے, ایک کا میں نے ذکر کیا. دوسرے لوگ جو آج یہاں اس امت کے اندر ہے, اگر کوئی سلسلے سے ان کا تعلق ہے, اگر کہیں دینداری کی خوبو ہے ان کے اندر, تو بہرحال کہیں نہ کہیں لگے ہوئے. دوسرا گروہ جو ہے ان کے بانی رضا احمد رضا خان صاحب, یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں زندہ ہیں, اور کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس پیش ہوتی ہیں اور آپ رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں. دو گروہ یہ ہو گئے. امت کا تو ہنکیوں کا سب سے بڑا یہاں پر اجماع ہے, اور ان کے دو گروہ ہیں, دونوں گروہوں کا یہ ماننا. غیر مقلدین اس سے آگے بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء زندہ ہیں, بلکہ سارے لوگ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں. اگر زندہ ان کے پاس زیارت کو جائے, سلام کہے, جیسے حدیث میں آیا ہے, تو وہ سنتے ہیں, دیکھ کر پہچانتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے, اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ مالک ان کو موت نہ دے جب تک کہ اچھے اعمال نہ کرنے لگے. تو اس قبر میں پہنچنے کے بعد زندہ نہیں بلکہ زندوں سے زندہ ہے. زندہ تو بیچ میں مٹی کا پردہ ہے, وہ نہیں دیکھ پاتا, لیکن وہ ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے. یہ ہے اہل حدیث کا, اور امام احمد کا, امام ابن تیمیہ کا, ابن قیم کا, ابن کثیر کا, ابن حجر کا, جتنے بڑے بڑے عالم مانے جاتے ہیں, اس کے میں نے فوٹو آپ کو دے دیے ہیں. وفات النبی کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی, ان کے فوٹو دکھا دیے. تو بتائیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ شرک کی جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے, اور شرک کی بنیاد کیا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں, زندہ ہے, دیکھتا ہے, پہچانتا ہے, خوش ہوتا ہے, منت مانو
سنبھال نہیں سکتا، ایسا وہ محبوب اور ایسا وہ لاڈلا ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ بھری بطن راز کی بات کہہ دی۔ ہم نے یہ کھول کر اعلان کیا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ ہم کو موت دے گا، وہ ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد یا تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ سے صافہ پیش آ جائے، اور اگر خوش نصیبی ہے اللہ اسی خوش نصیبی سے سرفراز کرے تو ہمیشہ کی جنتیں ہے، اللہ کی خوشبودی ہے اور ہمیشہ کی خوشحالی ہے۔ ایک اس بات کو ہم نے پیش کر دیا، اور اسی نقطے کو سمجھیے کہ مالک کے یہاں سے جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایمان سے لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ مالک آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا سے ڈرتے ہو، کسی اور نے اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ڈنکوں کے چوٹ کے اوپر آواز نکالی ہے، دنیا نے مانا ہے، تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو اور کافی کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا دیجیے اور کیا چیز ہے؟ اور اس سے آگے بھی اسی لیے مالک نے سورہ نحل میں یہ بتایا کہ اس سے اجتناب کرو طاغوت سے، وقت گزرا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کو اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب اور اس کے اندر شدت آئی کہ اجتناب نہیں، اب طاغوت کا کھلے کفر کرو، اور اس طرح سے ساری جو مصیبتیں آئی ہیں صرف جوان مردوں پر آیا کرتی ہیں جو اس ہمت کے ساتھ اپنے مالک کی غلامی کا نعرہ لگائے اور خلوص کے ساتھ ثابت کر دے، پھر کہیں اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اور پھر پروردگار کی سنت پوری ہوتی ہے۔ باقی جو میل ملاپ کر لے، جو سب کو خوش رکھنا چاہے، اپنے مالک کو بھی اور مالک کے ان غلام دنیا والوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر زمانہ اور گزرا ہے، مالک نے اور کھول کر کہا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب صرف زبان نہیں، اب تو قتال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی راہ میں تم قتال کرنے والے بنو، اگر وہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اللہ کے لیے دنیا سے ٹکرا جاؤ، اور جو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو تمہارے مزاحم ہوں گے وہی جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے لیے اس کی برائی، اس کی غلط باتوں کو منوانے کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ پھر جنگ کرو، یہ اولیاء شیطان ہیں، اولیاء شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان، یہ طاغوتوں کے ماننے والے، یہ شیطانی فوج ہے۔ چاہے تم اپنے وسائل کو کم پا رہے ہو، ان کی تدبیریوں اور چالاکیوں کو دیکھ کر سہمے جاتے ہو، لیکن نہیں، ان کا مقابلہ کرو، ان کی تدبیریں ہیں، یہ انتہائی ضعیف ہے، پروردگار ان کے کار و فوج بکھیر دے گا۔ یہی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کتنے آپ کے حضرات ہیں جو مدتوں سے یہی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض حضرات ابھی تک ہمارے فرق کو اور ہماری قوم کے فرق کو نہیں پہچان پائے۔ ہم کوئی نئی بات کہاں سے لا سکتے ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ؟ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مان لو، اور اس کے خلاف کوئی بھی آتا ہے تو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو چھوڑو اور سمجھاؤ، نہ مانے اس سے کفر کرو، اور اگر موقع آ جائے تو اس کے خلاف جنگ آزما ہو، ساری تدبیریں اختیار کرو۔
یہ ہمارا کہنا ہے. ہمارا جرم اگر ہے تو ایک یہی جرم ہے اللہ کے بندے. اور اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں سے بھول ہو گئی ہے، اگر مانتے ہو کہ ہاں غلطی کی ہے بڑے بڑے لوگوں نے، تو آخر سب کے لیے مانو سب سے بھولی تو ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک عام کے لیے عامی کے لیے کچھ موقع ہو سکتا ہے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو دنیا والوں کہ یہ اللہ میں زہر ہے، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے. ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کو بدل دیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ کھول کر صاف صاف بیان کرتے ہیں جو تم کی طرف نازل کیا گیا ہے. قرآن کے صحیح معنی بتانے کے لیے آئے، اور اپنے نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ کہا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن غلط اور باطل ہے، اور اسی کی سچی بات سے جو صحیح روایت سے آئی ہے کس طرح نکالا تم نے غلط معنی لے کر، اپنی طرف سے معنی لے کر، جیسے خاتم الانبیاء کے لیے آ گیا، ایک گروہ نے اس کے معنی لے لیے کہ مہر لگا دی گئی، تو ان کی طرف سے ثابت مہر لگا ہوا ہے، یا یہ ہے ان کی بات کو ثابت کرنے، ان کی حمایت کرنے آئے، یہ معنی انہوں نے نکال لیے اور ختم کر دیا ختم نبوت کے. وہی حال تم نے کیا ہے. بخاری کی صحیح حدیثوں سے جس میں صحیح معنی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، کسی نص سے نہیں ٹکراتے، ان معنوں کے ماننے کے بجائے تم نے اپنی طرف سے وہ معنی لیے تمہارے بزرگ بتا گئے ہیں جو قرآن کے خلاف اللہ کا رد، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور تم اس پر نازا ہو. یہ مسئلہ ہے. حالانکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ حدیث کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تم کو ضد ہے کہ تم والے نہ لوگے، اور اس لیے کہ تمہارے بزرگ کہیں ٹھوکر کھا چکے ہیں، تمہارے لیے لازم ہے کہ اسی مقام پر پہنچو تو تم بھی ٹھوکرا کرتے ہو. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک جنگ ہے، پوری جنگ ساری دنیا سے اس وقت. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، یہ تہمت لگانے والے کہ بڑے شدید ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا. ہم کہتے ہیں اس سے کام نہ چلے گا، تم یہ بتاؤ کہ کہاں ہم غلط کہہ رہے ہیں. کہتے ہو کسی نے اس کو آئی، اور ساری دنیا کو ہم نے دیکھا انہی کے اعتماد پر اللہ کی بات کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہیں. تو ایک غلام اللہ کا ہے، کیا اس کی غلامی کے اندر جوش پیدا نہ ہوگا اور حرکت نہ آئے گی کہ اگر کسی نے نہیں کہا ہے تو میں غلام ہوں، چلو اللہ کے یہاں وہ جواب دے، لیکن میں کیا جواب دوں گا. اس لیے یہ بات ہر مسلمان کا حق ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کرو، بات کہتے رہو اپنی مثبت دعوت، تو میں کہتا ہوں تم اللہ سے بڑے حکیم نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھدار نہیں. اللہ نے سارے پرانے جو مشہور تھے سب کو قرآن میں ذکر کیا، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو لہب ہے، اور عمرو بن لہی خزائی کا نام کس نے لیا ہے کہ سب سے پہلے اس ظالم نے شرک کو یہاں پر داخل کیا ہے، اور جہنم کی آگ میں نے دیکھا ہے یہ اپنی ہاتھوں کو کھینچ رہا تھا، پھٹ گیا تھا پیٹ. معلوم ہوا کہ وہاں بھی برزخ میں جسم بھی ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ بات کو اعتقاد کے معاملے کو، ایمان کے معاملے کو بالکل صاف، کسی پر چوٹ لگے
کوئی ناراض ہو، اور جب تک صاف ہو کر نہ آئے گی، ایک راستہ ہے، اس پر ڈاکو ہیں، ان کے پروپیگنڈا کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی گھبراتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل شاہراہ ہے، بالکل امن ہے، اس پر ان کے ایجنٹ ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ جانے کے بعد وہ گھات میں لگنے والے ہیں، وہ ان کو دوسرے۔ اب کیا ہم کو اگر معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہوشیار کرے کہ یہ بے ایمان، یہ ایجنٹ ہے، یہ ان کے چیلے ہیں، یہ ان کی طرف سے لگے ہوئے آگے بڑا خطرناک گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہی کام کریں کہ جنہوں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی اربوں اور خربوں لوگوں کو جہنم میں جھکوا دیا ہے اپنی بڑائی کے الزام میں اور اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ وہ مر گئے تو گئے، ان کی کتابیں نہیں مری، جن رات ہر جگہ ایک حیجان پیدا ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے نبی سب، ان کی کتابیں بند تو نہیں ہوئی، وہ نہیں مرے ہیں۔ سانپ کو مارو، اس کا زہر بھی ختم، لیکن یہ ایسا سانپ ہے کہ مارتے جاؤ زہر پھیلتا جائے گا۔ تو اگر اللہ نے پوچھا کہ ان ظالموں کے متعلق ٹھگوں کو تم جانتے تھے اور دنیا برباد ہو رہی تھی، تمہیں خبر تھی، اور تم اس خیال سے کہ ان کے بڑے نام ہیں، دنیا ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تم نے اس بات کو کھول کر دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ تو اللہ کے بندوں، اگر آپ کوئی ہمیں تسلی بخش طریقہ بتا سکتے ہیں تو ہم اس پر سوچ سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہی اللہ نے کیا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی پکارتے ہوئے آپ مکے کی گلیوں میں اور خانہ کعبہ کے اندر پکارتے تھے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تلاوت کرتے ہیں کہ تم اور جن کو تم من ظالموں کو پوچھتے ہو، سوائے اللہ نے تفسیر فرما دی کہ جو خود مومن نیک تھے ان کی بات اور ہے، کسی نے زبردستی کی، جنہوں نے اپنے کو پجوایا ہے، یہ سب حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اس پہ داخل ہو گئے ہوگے۔ یہ معمولی اور ڈھیلی بات ہے، اور جب یہ بات جمع مرضی کے ساتھ آتی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد کہیں صحیح معنوں میں انسان کھٹکتا ہے، کان کھڑے کرتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور پھر چونکہ یہ حق ہے، پھر اس کو قبول کرنے والا بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک، یہ ایمان کا ہمارے تقاضا ہے۔ بے شک، اسی لیے کہا گیا تھا کہ بدا اسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام جب آیا تھا آخر وہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ایماندار ہیں، نبی صاحب نے ان کے ایمان کے چیچے اڑا دیے، تم ایماندار نہیں، اس لیے کہ ابراہیم ہمارا پیغمبر، ما کان من المشرکین، تم تو مشرک ہو، وہ مشرک نہیں تھا۔ بے شک بے شک، یہی جا کر مدینے میں ہجرت کے بعد یہی بات ان کے سامنے کھول کر رکھی گئی، تب یہ آشوب برپا ہوا ہے، زلزلے آئے ہیں، اور پھر وہ ساری تاریخ جو آپ کے سامنے ہے وہ دہرائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر کئی لوگ سمجھے ہیں، دماغ کھلے ہیں، اپنے مالک کی اصلی عزت کو پہچانا ہے، اور پھر کہیں راستہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے، اور پھر چلے ہیں، پھر اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ آج اگر اس طرح سے، اگر دوگلے پن کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے انکار کرنے والے تابوت کا بھی آپ نے خیال کیا تو اللہ کے دوہرے قدم میں پڑیں گے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں، بتا دیجیے گا، پھر دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہاں یہ تابوت تھے، چاہے تمہارے سر کے تاج ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں، ان کی بات نہ ماننا، وہ اپنی ذمہ داری پہچانیے، باقی ساری چیزیں وہی ہے، تھوڑی سی
سامنے ہم کیا پیش کر سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب اللہ کے نبی سامنے نہیں پیش کر، اس کے علاوہ کیا پیش کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں وہی بات، اس سے پہلے یہی ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے یہودیوں ماننے والے، توریت پر ایمان لانے والے، جو توحید کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات پیش کی ہے تو ایک نبی کے ساتھ کیا کیا ہے دنیا والوں نے؟ کتاب کے ماننے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں انکار کرنے نہیں آیا، میں توریت کا مصدق ہوں، جو تم نے اپنی طرف سے اس میں ملا لیا ہے اس کا میں انکاری ہوں۔ یہی ہمیں کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں کون کس کی ہمت ہے کہ ایک معمولی چیز کا کوئی فرق کر سکے اور وہ کافر ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم تو صرف یہ آواز ہے بھائی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس دور کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے رد شرک کے ساتھ، اور اللہ کے اس بندے نے شرک کی بنیادوں کے اوپر، شرک کی جڑ کے اوپر تیسے چلایا ہے۔ یہ قبر پرستی کہ یہ مردے سنتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اعمال ان کے یہاں پیش ہوتے ہیں صلاۃ والسلام کے یا کچھ دوسرے، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور ان مسلک پرستوں نے قرآن آیات کا معنی اور مفہوم بدلی کر دیا، اور حدیث کا وہ معنی جو موجود تھا، صحیح معنی موجود تھا، لیکن انہوں نے ٹیڑھے دماغ کی وجہ سے، اپنے اکابرین کی محبت کی وجہ سے وہ مشرکانہ معنی اس میں سے لیا، بالکل جس طرح قادیانیوں نے کیا ہے۔ ختم نبوت کا جو اصلی معنی قرآن اور حدیث کے اندر ہے وہ نہیں لیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے غلام احمد قادیانی کی وجہ سے اس عقیدے کو بدلی کر دیا اور کافر ٹھہرے۔ تو جب وہ ایک آیت کا انکاری کافر ہے اور بلا شبہ کافر ہے، اس کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو جو ہزاروں آیتوں کے انکاری ہیں وہ کس طرح مومن ہو سکتے ہیں؟ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، بالکل یہی کام محمد حنیف نے بھی کیا ہے کہ سجدہ کے معاملے میں جو سورہ یوسف میں آیا ہے اس کی صحیح تشریح بھی موجود تھی کہ پورا خاندان شکر گزاری کے طور کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، تو اس کا معنی مفہوم بدلی کر دیا اس محمد حنیف نے اپنے اکابرین کی محبت کی وجہ سے، ان کو بھی کچھ خوش کرنے کے لیے، ابن کثیر کی وجہ سے اور دوسرے ان سعودیوں کی وجہ سے عقیدے کے اندر یہ شرک ڈال دیا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ پھر 4-5 سال سے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، 2017 سے 2021-22 تک، لیکن یہ اپنے شرک پر ڈٹ گئے ہیں۔ نہ صرف ڈٹے ہیں بلکہ اور آگے بڑھے، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، لاؤ جی ایک اور شرک آ گیا جی۔ پھر مزید آگے بڑھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں بانٹتا پھر رہا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، پھر بریلویوں کا کیا قصور ہے؟ پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور ہے؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، ایمان کی بات کو آگے رکھا جائے گا، کتاب اللہ کی دعوت کو آگے رکھا جائے گا، اور ان سب کے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جس نے بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے، عقائد گھڑے ہیں، شرک داخل کیا ہے، ایسے سارے لوگ اللہ کی کتاب کے کافر ہیں، انکاری ہیں، ان کا کفر کرنا ہے، اور آگے انشاءاللہ جدہ بھی جائے گی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے انشاءاللہ، یہی سامنے آئیں گے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس بیان کے اندر دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے برزخ کا معاملہ بالکل صاف کیا کہ وہاں روایتیں موجود ہیں کہ یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کا کوئی اجتہادی مسئلہ تھا جس طرح کچھ لوگوں کا کہنا یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اجتہاد کیا، اجتہاد نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے۔ عقیدے جو ہوتے ہیں وہ اجتہاد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، وہ محکم آیات کے اوپر ہوتے ہیں اور حدیث کے اوپر ہوتے ہیں، محکم حدیث کے اوپر اس کی تشریح میں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔